پاکستان سے مذاکرات کے لیے افغان طالبان رجیم کا قطر سے رابطہ۔ قطر سے مذاکرات کے لیے ثالثی کی درخواست کر دی۔ طالبان رجیم کی درخواست پر قطر نے حکومت پاکستان کو پیغام پہنچایا۔ برادر ملک قطر کی ثالثی کی پیشکش کا احترام کرتے ہیں۔ پاکستان کا جواب، موقف اپنایا، افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی رہی تو مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ افغان طالبان رجیم کو مذاکرات کے لیے اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال سے روکنا ہوگی۔ پاکستان نے واضح کر دیا، ٹی ٹی پی اور خوارج کی ہر دہشت گردی کا فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ افغان میڈیا نے مذاکرات کے لیے پاکستانی وفد کے دوحہ پہنچنے کا پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا۔ قطر کی ثالثی میں افغان طالبان رجیم سے مذاکرات کے لیے پاکستانی وفد آج دوحہ جائے گا۔ بات چیت کی تکمیل تک دونوں ممالک میں فائر بندی پر اتفاق۔ پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی کرانا میرے لیے بہت آسان ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ یوکرین کے صدر سے ملاقات کے دوران گفتگو میں صدر ٹرمپ بولے، پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے سیز فائر کرا کر لاکھوں زندگیاں بچائیں۔ اگر مجھے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کرانا پڑی تو یہ میرے لیے آسان ہے۔ کب تک افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھائیں؟ صوبائی حکومتیں اور ادارے مل کر افغانوں کی جلد واپسی یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی افغان پناہ گزینوں سے متعلق اجلاس میں ہدایت۔ کہا، افغانستان سے پاکستان پر حملہ خوارج کی دراندازی تشویشناک ہے۔ پاکستان کی بہادر افواج نے حملے کا بھرپور انداز سے جواب دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے افغانستان کے حملوں کو پسپا کیا۔ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا بھی منہ توڑ جواب دیا تھا۔ اجلاس میں بتایا گیا، افغان مہاجرین کو اضافی مہلت نہیں دی جائے گی، صرف انہی کو رہنے کی اجازت ہوگی جن کے پاس پاکستان کا ویزا ہے۔ افغانوں کے تیز ترین واپسی کے لیے ایگزٹ پوائنٹس کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے۔ افغان پناہ گزینوں کی واپسی سے متعلق اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء، 3 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی عدم موجودگی پر ان کی نمائندگی مزمل اسلم نے کی۔ طالبان رجیم کے بعد افغانستان بھارت کی پراکسی بن گیا۔ یہ لوگ کل تک ہماری پناہ میں تھے، ہماری زمین پر چھپتے پھرتے تھے۔ آج کابل کے حکمران بھارت کی گود میں بیٹھ کر سازشیں کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کی جنگ بھارت، افغانستان اور ٹی ٹی پی نے مل کر پاکستان پر مسلط کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، لکھا، 5 دہائیوں کی زبردستی کی مہمان نوازی کے خاتمے کا وقت ہے۔ پاک سرزمین پر بیٹھے تمام افغانوں کو اپنے وطن جانا ہوگا۔ ہماری سرزمین اور وسائل 25 کروڑ پاکستانیوں کی ملکیت ہیں۔ خوددار قومیں پرائی سرزمین اور وسائل پر نہیں پلتی۔ افغان طالبان رجیم بننے کے 5 سال میں ہماری کوششوں اور قربانیوں کے باوجود کابل سے مثبت رد عمل نہیں آیا۔ وزیر خارجہ، وزیر دفاع، وزیر قومی سلامتی، ISI نے دورے کیے، نمائندہ خصوصی سیکرٹری بھی گئے۔ بارڈر فلیگ میٹنگ 225 مرتبہ، 836 احتجاجی مراسلے، 13 مرتبہ ڈی مارچ کیا گیا۔ اس دوران 3844 پاکستانیوں کو شہید کیا گیا۔ اب احتجاجی مراسلے، امن کی اپیلیں نہیں ہوں گی۔ کابل وفد نہیں جائیں گے۔ دہشت گردی کا منبع جہاں بھی ہوگا، اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ شمالی وزیرستان میں خوارج کا خودکش حملہ ناکام، 6 خارجی جہنم واصل۔ ذرائع کے مطابق میر علی میں ایک خارجی نے بارود سے بھری گاڑی سیکیورٹی فورسز کے کیمپ کی دیوار سے ٹکرائی۔ 5 خارجیوں کو کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران ہلاک کیا گیا۔ پوسٹ کی چھت گرنے سے سیکیورٹی فورسز کا ایک جوان شہید، 6 زخمی ہوئے۔ لکی مروت کے علاقے سلطان خیل میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی میں 8 انتہائی مطلوب خارجی مارے گئے۔ ٹنگ کلید عطا خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج ہلاک، 3 زخمی ہوئے۔ 4 روز کے دوران افغان طالبان کے بھیجے گئے 108 خوارج جہنم واصل کیے جا چکے۔ سیکیورٹی فورسز نے سینکڑوں کلو بارود سے بھری گاڑی پکڑ لی۔ فتنہ الخوارج گاڑی کو باجوڑ کی آبادی میں دھماکے سے اڑانا چاہتے تھے۔ بارود سمگل کر کے افغانستان سے سامان کے ساتھ لایا جا رہا تھا۔
ایک اجلاس ہوا افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے اور ان کی واپسی کے حوالے سے. تمام ادارے موجود تھے, تمام صوبائی حکومتیں موجود تھیں, مگر وزراء اعلیٰ میں سے صرف سہیل آفریدی وہاں پر موجود نہیں تھے. آپ اسلام آباد میں موجود ہوں اور آپ اس میٹنگ میں نہ جائیں. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی افغان مہاجرین سے متعلق اجلاس سے غیر حاضر. وزیر اعظم نے اجلاس میں کہا خیبر پختونخوا وفاق کی ایک اہم اکائی ہے. ایک روز پہلے وزیر اعلیٰ سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی, انہیں مبارکباد دی اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی اسلام آباد میں موجودگی کے باوجود اجلاس میں نہیں آئے. سہیل آفریدی کی عدم موجودگی سے صرف صوبے کے عوام کو فرق پڑے گا. اختیار ولی کہتے ہیں حادثاتی وزیر اعلیٰ ابھی سے مسائل پیدا کر رہے ہیں. اپنے مفادات کی خاطر کے پی کے عوام کو ایندھن نہ بنایا جائے. افغان مہاجرین کے حوالے سے پالیسی پر عمل درآمد ضروری ہے. ہمارے صوبے میں امن کے لیے ہم انٹیلیجنس بیس آپریشن کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے صوبے میں امن ہے. آپ کے امن بھی ہو اور آپ بولے کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی نہ کریں تو ہمارے پاس 16 دن کا چراغ نہیں. گورنر نے خیبر پختونخوا میں آپریشن لازمی قرار دے دیا. فیصل کریم کنڈی نے کہا صوبے میں آپریشن کے بغیر امن نہیں آ سکتا. وزیر اعلیٰ سمیت سب کو ایک پیج پر آنا ہوگا. پولیس جوانوں نے ڈی آئی خان کو بڑے نقصان سے بچایا. حملہ آور براہ راست افغانستان سے رابطے میں تھے. محسن نقوی سے ڈی آئی خان میں دہشت گردی کے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہوں. پولیس لائنز حملے میں نادرا کا سارا دفتر جلا دیا گیا. ڈیٹا میں افغانوں کی معلومات بھی تھی. کیا حملہ کرنے کا مقصد افغانوں کا ریکارڈ ختم کرنا تھا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا. ایڈوکیٹ جنرل کی وساطت سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے چیف جسٹس پاکستان وزیر اعلیٰ کے پی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی ہدایت دیں. چیف جسٹس سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور وزارت داخلہ کو ہدایت جاری کر دی. نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کر رکھی ہے. بانی پی ٹی آئی کی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ملاقات تک نئی کے پی کابینہ کی تشکیل مؤخر کر دی گئی. ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ سے بانی کی ملاقات میں مشاورت سے نئی کابینہ کا فیصلہ ہوگا. پنجاب کابینہ نے ٹی ایل پی کو بین کرنے کے لیے منظوری دے دی ہے اور وہ منظوری وفاقی حکومت کو بھجوا دی گئی ہے. جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں, بینک اکاؤنٹس ہیں یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, ان کو سیل کر دیا جائے گا. پنجاب کابینہ نے ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کی منظوری دے دی. سمری وفاق کو بھجوا دی گئی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں ٹی ایل پی کے تمام اکاؤنٹس کو سیل کر دیا جائے گا. حکومتی فیصلے کسی مذہبی جماعت عقیدے کے خلاف نہیں بلکہ انتہا پسند گروہ کے خلاف ہیں. پنجاب میں اب کوئی اسلحہ لائسنس جاری نہیں ہوگا. کسی کے پاس غیر قانونی اسلحہ موجود ہے تو 1 ماہ کے اندر جمع کرا دے. قانونی اسلحہ رکھنے والوں کو اپنا اسلحہ خدمتگار میں رجسٹرڈ کرنا ہوگا. سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز مواد پھیلانے پر قانون کے تحت کارروائی ہوگی. ٹی ایل پی مظاہروں کے دوران پولیس پر حملے, جانی و مالی نقصان کی تفصیلات سامنے آ گئیں. 2016 سے 25 تک ٹی ایل پی کے مظاہروں میں 11 پولیس اہلکار شہید, 1648 اہلکار زخمی ہوئے, 69 پولیس اہلکار مستقل معذور. پرتشدد مظاہروں کے ہاتھوں 16 شہری جاں بحق اور 54 زخمی ہوئے. مظاہروں میں 97 پولیس گاڑیاں مکمل ناکارہ, 2 جلا دی گئیں. پولیس کی 10 عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا. ٹی ایل پی کا پرتشدد احتجاج, گرفتار ملزمان کی تعداد 624 ہو گئی. پولیس کے مطابق تشدد اور توڑ پھوڑ میں ملوث افراد کی نشاندہی فوٹیجز سے کی جا رہی ہے. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ٹی ایل پی کے 30 کارکنوں کا 14 دن کا ریمانڈ منظور کر لیا. شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیجنے کا حکم. ٹی ایل پی کے 11 کارکنوں کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. وزیر داخلہ محسن نقوی سے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے شاہ اویس نورانی کی ملاقات. کسی بھی گناہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی. ملاقات میں اتفاق. محسن نقوی نے کہا ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی.
کراچی میں دندناتے ہیوی ٹریفک نے رات گئے 2 افراد کی جان لے لی۔ ماڈل کالونی میں ٹرک نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ موٹر سائیکل سوار ایک شخص جاں بحق 2 زخمی۔ مشتعل افراد نے ٹرک کے شیشے توڑ دیے۔ پولیس نے ٹرک ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ لیاقت آباد 10 نمبر میں ٹریلر کی ٹکر سے شہری جاں بحق۔ مشتعل افراد نے ٹریلر کو آگ لگا دی۔ ریسکیو 1122 کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ کراچی میں گیس پریشر مشین کا زوردار دھماکہ، ایک شخص جاں بحق 5 افراد زخمی ہو گئے۔ نیو کراچی ایوب گوٹ کے گھر میں گیس پریشر مشین لگی ہوئی تھی۔ زیادہ گیس جمع ہونے کے باعث دھماکہ ہو گیا۔ 2 گھر اور 4 دکانیں مکمل تباہ ہو گئیں۔ قطر اسپتال اورنگی ٹاؤن کے گائنی وارڈ میں آگ لگ گئی۔ مریضوں کو فوری منتقل کیا گیا۔ فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پایا۔ سانحہ کارساز کو 18 برس بیت گئے۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام میمن کا سانحہ کارساز کے شہداء کو خراج عقیدت۔ کہا 18 اکتوبر 2007 کا دن پاکستان کی جمہوری تاریخ کا سیاہ مگر لازوال باب ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو 8 سالہ جلا وطنی کے بعد وطن واپس آئیں۔ ملک بھر سے لاکھوں جیالے شہید بے نظیر بھٹو کے استقبال کے لیے کراچی پہنچے تھے۔ قافلے پر دہشت گرد حملے اور کارکنوں کی شہادت کے بعد بھی شہید بیوی نے جد و جہد جاری رکھی۔ سانحہ کارساز ان قوتوں کی ناکامی کی علامت ہے جو عوام کی آواز کو دبانا چاہتی تھی۔ سانحہ کارساز کے شہداء قوم کے ہیرو ہیں، ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وزیر اعظم نے چک شہزاد میں جیو سائنس ایڈوانس ریسرچ لیبارٹریز کا افتتاح کر دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ لیبارٹری اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تجزیاتی ڈیٹا فراہم کر سکے گی۔ جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے اپ گریڈیشن اور سرٹیفیکیشن کو معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اہم قرار دیا۔ This will be the beginning of a very long, happy journey towards economic relations, joint ventures, investments in various fields. پاکستان کا فرسٹ ویمن بینک عرب امارات نے خرید لیا۔ پاکستان اور یو اے ای کی انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت۔ وزیر اعظم نے کہا ٹیم ورک کے نتیجے میں آج معاہدہ پایا تکمیل کو پہنچا۔ منصوبے سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا۔ G2G فریم ورک کے تحت طے پانے والا معاہدہ اچھے سفر کا آغاز ہے۔ مزید مشترکہ منصوبے شروع کریں گے۔ شیخ زید پاکستان کے سچے اور مخلص دوست تھے۔ شیخ محمد زاید النہان کا دل پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی منقسم دنیا میں مالی وسائل کی فراہمی کے موضوع پر عالمی فورم میں شرکت۔ وزیر خزانہ نے کہا حالیہ مہینوں میں باہمی تجارتی محصولات میں اضافہ کے باوجود عالمی معیشت مستحکم ہوئی۔ پاکستانی معیشت کو عالمی شراکت داری سے نئی تقویت ملی۔ امریکہ سے تجارتی مذاکرات مثبت پیش رفت کی نشانی ہے۔ چینی قیادت سے ملاقات، سعودی عرب سے معاہدہ، سی پیک فیز 2 معیشت کے لیے خوش آئند ہے۔ وزیر خزانہ کی دبئی اسلامک بینک، شارجہ اسلامک بینک، اجمان بینک اور ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن کے حکام سے بھی ملاقات کی۔ آئی ٹی کی فیلڈ میں اس وقت جتنا بڑا ہمارے پاس اپرچونٹی موجود ہے، یہ نوجوان پاکستان کی ایکسپورٹ کو اتنا زیادہ بڑھا سکتے ہیں کہ ہم اگلے 5 سے 10 سال میں اپنے سارے قرضے ادا کر سکتے ہیں۔ یہ نوجوان قیادت کر سکتے ہیں، ان کو آگے بڑھنے کا موقع دو۔ جنزی کو تیار کر کے تبدیلی لائیں گے۔ ملک کی قیادت نوجوان کریں گے۔ حکومت ناکامی تسلیم کرے اور نوجوانوں کو آگے بڑھنے کا موقع دے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا سرگودھا میں بنو قابل انٹری ٹیسٹ کی تقریب سے خطاب۔ کہا بنو قابل گیم چینجر ثابت ہوگا۔ نوجوان آئی ٹی سیکٹر میں مہارت حاصل کریں۔ ہم ڈگری پروگرام میں معاونت اور بیرون ملک تعلیم میں رہنمائی فراہم کریں گے۔ حکومت تعلیم، صحت اور روزگار جیسی بنیادی سہولتیں دینے میں ناکام رہی۔ پنجاب حکومت نے 25,000 سے زائد اسکولوں کو آؤٹ سورس کر دیا۔ سرگودھا کرکٹ اسٹیڈیم میں بنو قابل انٹری ٹیسٹ میں ہزاروں طلباء و طالبات کی شرکت۔
امریکی صدر ٹرمپ کا ڈیموکریٹس اکثریتی شہر شکاگو میں فوج بھیجنے پر زور. شکاگو سرکٹ کورٹ آف اپیلز کا فوج کی تعیناتی عارضی طور پر روکنے کا حکم. صدر ٹرمپ نے شکاگو میں فوج تعیناتی کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی. صدر ٹرمپ نے موقف اختیار کیا. شکاگو کورٹ نے فوجی تعیناتی روک کے صدارتی اختیارات میں مداخلت کی. شکاگو میں امن و امان قائم کرنے کے لیے فوج کی تعیناتی ضروری ہے. سپریم کورٹ شکاگو میں فوج تعینات کرنے کی اجازت دے. برطانوی شاہی خاندان میں بڑا فیصلہ. شہزادہ اینڈریو کا تمام اعزازات واپس کرنے کا اعلان. برطانوی میڈیا کے مطابق شہزادہ اینڈریو نے تمام شاہی القابات اور اعزازات سے دستبرداری اختیار کر لی. بیان میں کہا الزامات شاہی خاندان کے کام میں خلل ڈال رہے ہیں. الزامات کی سختی سے تردید کرتا ہوں. فیملی اور ملک کے مفاد میں القابات چھوڑنے کا فیصلہ کیا. بادشاہ اور خاندان سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا. سیف اللہ کا گول کام کر گیا. سلطان آف جوہر ہاکی کپ میں پاکستان اور آسٹریلیا کا مقابلہ 3-3 سے برابر ہو گیا. 3 کوارٹرز تک آسٹریلوی ٹیم کو 2-1 کی برتری حاصل تھی. چوتھے کوارٹر میں گرین شرٹس نے 2 بار گیند جال میں پہنچا کر ہار کو برابری میں تبدیل کر دیا. حنان شاہد نے 2، سیف اللہ نے 1 گول کیا. قومی ٹیم آج تیسری پوزیشن کے لیے برطانیہ سے مقابلہ کرے گی. ونکوور اوپن اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستانی کھلاڑیوں کا شاندار کھیل. نور زمان اور اشرف عرفان کو کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے. راؤنڈ آف 16 میں نور نے ویلز کے ٹیلر کو 3-1 سے پچھاڑا. اشرف نے ہانگ کانگ کے میتھیو کو 3-2 سے شکست دی. ویمنز ورلڈ کپ میں میزبان سری لنکا پھر ناکام. جنوبی افریقہ نے 10 وکٹوں سے آؤٹ کلاس کر دیا. ڈی ایل ایس قانون کے تحت 121 رنز کا ہدف 15ویں اوور میں حاصل کیا. آئی لینڈرز نے پہلے کھیل کر 105 رنز بنائے تھے. بارش سے متاثرہ میچ 20-20 اوور تک محدود کر دیا گیا. اور بیٹے کی والد کو آؤٹ کرنے کی کوشش. شاہین آفریدی نے آلیار کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کی ویڈیو شیئر کر دی. شاہین نے ننھے کھلاڑی کی بال پر شاٹ کھیلا.